حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. بس آخری بات، نظام الدین اولیاء آپ کا مرید حضرت امیر خسرو. خسرو مرید کون ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے، وہ آپ کے پاس بیٹھے تھے اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحم اللہ وہاں پر جو لنگر پکتا تھا ان کی دیگ کے اندر 2.5 من مسالہ پڑتا تھا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کتنا مسالہ پڑتا تھا؟ 2.5 من. مرشد کے فیض کی بات کر کے کلی کو جوڑ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں. وقت نہیں تھا کہ میں علمی بحث کرتا یا گفتگو کرتا یا حدیث کی تلاوت کرتا. جملہ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. ایک مرید آیا ہوا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضور بڑا کمزور ہوں، کچھ دے دیجئے. بابا جی نے فرمایا نظام الدین اولیاء رحم اللہ نے کہ بیٹا بیٹھو، کچھ آیا تو دے دوں گا. 3 دن بیٹھا رہا. تیسرے دن فرمایا بابا جی کچھ دے دو. آپ نے فرمایا کوئی مرید آیا نہیں خدمت کرتا، تجھے دے دیتا. چل بیٹا وہ اندر میری جوتی پڑی ہوئی ہے، کھڑاں پڑی ہوئی ہے، وہ لے جا. اس نے کھڑاں لی، دیکھا لکڑی کی جوتی ہے، اٹھائی اور دیکھ رہا ہے اوپر نیچے سے. بابا جی آپ کی دیگ میں تو 2.5 من مسالہ پڑتا ہے اور میرے لیے لکڑی کی جوتی رہ گئی ہے. فرمایا بیٹا لے جاؤ، یہی جوتی ہے. جب وہ لے کر چلا جوتی تو راستے میں سراؤں میں رکتے ہوئے جب دہلی سے وہ ادھر آ رہا ہے اور امیر خسرو تجارت کر کے اپنی پوٹلیاں بھر کے جا رہا ہے. اور جب ایک سرائے میں دونوں رکے تو امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہ یارو مجھے اس سرائے سے اپنے بابا کی خوشبو آتی ہے. فرمایا امیر خسرو یہاں بابا تو نہیں ہے، وہ تو دہلی میں ہے. فرمایا مجھے خوشبو آتی ہے. امیر خسرو نے ایک ایک بندے کو سونگا. جب کھڑاں والے کے پاس گیا فرمایا او بندے بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا دہلی سے آیا ہوں، نظام الدین اولیاء سے کچھ مانگا ہے، دینے کے بجائے جوتیاں دے دی ہیں. نظام الدین اولیاء پہ جب یہ امیر خسرو نے خبر سنی وجد طاری ہو گیا. فرمایا میرے مرشد کی جوتیاں تو دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب اس نے جوتیاں دکھائیں امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جوتیاں لی. فرمایا میرے مرشد کی جوتیاں. جوتیوں کو چوما. فرمایا سودا کرتا ہے. کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے کہ تو ان جوتیوں کا دے گا؟ امیر خسرو نے اپنی ساری وہ جو پونجی لائی تھی تجارت کر کے ساری گتھیاں کھول دی. جب ساری گتھیاں کھول دی اور درم و دینار ڈھیر کر دیے. فرمایا بابا یہ سارے پیسے تو مجھے ان جوتیوں کے عوض دے دے گا. فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی ہے نظام الدین اولیاء کا صدقہ ہے اور آج میں اپنے بابا کی جوتیاں لے کے جاؤں گا، سارے پیسے تجھے دے کر جاؤں گا. جب لے کر چلے وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت نظام الدین اولیاء نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے امیر خسرو نے جوتیوں کو خوشبو لگا کے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور وجد کی حالت میں ناچتے ہوئے نظام الدین اولیاء رحم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. فرمایا بیٹا خسرو کیا بات ہے؟ آج تیرے چہرے پہ بڑی رونق ہے. فرمایا بابا آج وہ چیز ملی ہے، آج وہ چیز مل گئی ہے. فرمایا کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو جوتیاں نکالی اور فرمایا حضور یہ آپ کی جوتیاں ہیں. ایک مرید ملا تھا وہاں پر، وہ آپ نے فرمایا کیا کیا ہے؟ فرمایا حضرت ٹھیکریاں دے کر میں سونے کا تاج سر پہ لجا کے لے آیا. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا جاؤ امیر خسرو تو نے اپنے مرشد کو راضی کر لیا ہے، جا تا قیامت جہاں بھی کوئی محفل سجے گی اللہ والوں کی خسرو تیرے نام کا بھی ذکر وہاں ہوا کرے. تو ہر کے خدمت کر دوں محدوم شد، ہر کے خود را دیدوں محروم شد. یہ طریقت ایسی چیز ہے اگر اپنے مرشد کی خدمت کرو گے ہر کے خدمت کر دوں محدوم شد، اگر خدمت کرو گے تو محدوم بن جاؤ گے. ہر کے خود را دیدوں محروم شد، اور جو اپنے آپ کو دیکھنا رہتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے.